رزق پاک نہیں ہوگا تو باطن روشن نہیں ہوگا. یہ بنیادی بات ہے. اگر رزق پاک نہیں ہے تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ سفر کر کے کعبۃ اللہ کے صحن میں پہنچتا ہے اور کعبے کے پردوں کو تھام رہا ہے, وہ یمد یدیہ, اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہتا ہے اے اللہ, لیکن اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, اس کا لباس حرام ہے, وہ غذیہ بالحرام, اس کو غذا حرام سے دی گئی ہے. میرے حضور نے فرمایا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. سفر کیا, جنگل پہاڑ کاٹے, سمندروں کو پاٹ کر کے آگے گیا, ہواؤں کے کلیجے چیر کے آگے بڑھا, مہینوں کی مسافتیں طے کر کے گیا اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے, سین حرم میں مطاف میں کھڑا ہے, لیکن اس کا جسم حرام سے پلا ہے. اس نے جو پہنا ہے اس لباس کا تانا یا بانا حرام کا ہے, اس کو غذا حرام کی دی گئی ہے, اس نے پیا حرام کا ہے, اس نے کھایا حرام کا ہے, تو پھر اس کا یہ سارا سفر رائے گاہ چلا جائے گا, اس کو کچھ نصیب نہیں. تو سب سے پہلی شرط اس عنوان سے عقل حلال ہے. اس کے بعد پھر صدق مقال ہے کہ آپ کی زبان جھوٹ نہ بولے. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے, روحانیات تو دور کی بات ہے, اللہ کے فرشتے اس سے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی بدبو نکلتی ہے. اس بدبو کو ہم نہیں سونگھ پاتے لیکن فرشتے سونگھ لیتے ہیں, چونکہ فرشتے انتہائی حساس مخلوق ہے اور وہ جھوٹ کی وجہ سے نکلنے والی بدبو کو سونگھتے ہیں. اللہ نے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بصیرت عطا کی تھی اور یہ باطنی نظر بخشی تھی کہ جب کوئی شخص وضو کرتا تھا تو اس کے وضو کے پانی سے پہچان لیتے تھے کہ یہ کس گناہ کا مجرم ہے. جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو سے ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں, منہ کے گناہ جھڑتے ہیں, تو وہ وضو کے پانی سے اس بات کو محسوس کرتے تھے. اللہ نے ان کو وہ بصیرت عطا کی تھی, لیکن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھ سے یہ چیز چھین لے, یہ چیز مجھے نہیں چاہیے. لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ ایسا گمان پھر پیدا ہوتا ہے. تو فرشتوں کو اللہ نے وہ حساس جو ہے وہ پاکیزہ وجود دیا, ان کی حس ایسی ہے کہ وہ بدبو جو انسان بولتا ہے اور لفظوں سے جو اثرات نکلتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں. تو جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جسم سے, اس کی زبان سے جھوٹ کے ساتھ بدبو نکلتی ہے, اللہ کے فرشتے 1 میل دور تک پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو مجھے بتائیے جو شخص جھوٹ بولتا ہو کیا اسے کوئی روحانی مرتبہ مل سکتا ہے؟ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا, یہ امکانات سے ہی نہیں ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور کوئی مسلمان کوئی مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, وہ بہادر ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی سرزد ہو جائے. انسانی کمزوری ہے, کبھی انسان بہت طاقت میں ہوتا ہے اور کبھی انسان کمزور بھی پڑ جاتا ہے. فرمایا ہو سکتا ہے کبھی اس سے ہو بھی جائے. پھر پوچھا کہ بخل کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے. کبھی کبھی دولت اسے اچھی بھی لگنے لگ جاتی ہے, جس طرح فرمایا گیا کہ اولاد مبخلتن مجبنتن, یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ بندے کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے. جب اولاد نہیں ہوتی تو بندہ سخی بھی ہوتا ہے اور بندہ جو ہے وہ مشکل حالات میں بھی کود جاتا ہے, لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو پھر مشکل حالات میں کودنے سے پہلے سوچتا ہے میرے بچے ہیں یتیم ہو جائیں گے. اس کو یہ خیال آتا ہے, پہلے ایسے مال لٹاتا ہے لیکن اولاد ہو جائے تو پھر وہ اولاد کا سوچتا ہے کہ ان کے لیے کچھ میں جمع کر لوں. تو اولاد فرمایا میرے حضور نے کہ مبخلہ و مجبنہ, یہ بخیل بھی کر دیتی ہے اور یہ کمزور اور بزدل بھی بنا دیتی ہے. تو مومن ہوتا بہادر ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے. مومن سخی ہوتا ہے لیکن کبھی ہو سکتا ہے اس سے بخل بھی ہو جائے. لیکن تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ 2 ٹوکا, نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو جھوٹا ہو, وہ سچ بولنے والا ہوگا. تو عقل حلال اور صدق مقال, یہ 2 خوبیاں جو ہیں یہ اہل اللہ کا طغائے امتیاز ہے اور یہ مجھے اور آپ کو اختیار کرنی چاہیے. حضرت خلیل اللہ جب وادی غیر ذی زرع میں سیدہ ہاجرہ اور ان کے معصوم نو نہال کو چھوڑ کر کے جانے لگے, ایسی وادی جہاں حیوانی وجود بھی نہیں تھا, نباتات بھی نہیں پائے جاتے تھے, پانی کا ایک قطرہ بھی دستیاب نہیں تھا, کالے سیاہ محیط پہاڑ جیسے فولاد پگھلا کے ڈال دیا, وہ وادی جہاں دن کو بھی خوف آئے وہاں حضرت ہاجرہ نے راتیں بھی گزاری. کتنا دردناک لمحہ تھا. جب سحری کا وقت ہوا حضرت خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہونے لگے, حضرت ہاجرہ سلام اللہ نے آگے بڑھ کے اپنے شوہر نامدار کا دامن پکڑ لیا. تمسکت بعصیانہ, دامن پکڑ کے بولی میرے شوہر نامدار, اس محیب وادی میں, اس پہاڑوں کے دامن میں جہاں دن کو بھی خوف آئے,
نونہال معصوم کے ہمراہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت خلیل اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر قدم اٹھایا تو زوجہ نے پھر دامن پکڑا، پھر وہی سوال، پھر کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ دامن پکڑا، خلیل اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا. تو خاتون خود بولی کیا اللہ کا حکم تو نہیں؟ تو حضرت خلیل اللہ نے کہا نعم، ہاں اسی کا حکم ہے. حضرت حاجرہ نے دامن چھوڑ دیا، کہا جائیے خیر سے جائیے، اگر اس کا حکم ہے وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. جہاں دن نہیں گزارے جا سکتے تھے پھر اس خاتون نے وہاں راتیں بھی کاٹی. وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی ہے، جہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر وہ سرزمین ہے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں. اپنی پاک باز بیوی اور نونہال بیٹے کو چھوڑ کے حضرت خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہو گئے. تھوڑا سا توشہ تھا، 2-1 دن کے بعد ختم ہو گیا. پھر ماں کی چھاتی سے دودھ بھی خشک ہو گیا. نونہال پیاس سے تڑپنے لگا. ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، تڑپتی ہوئی ممتا کا دل بے قرار ہوا. ایک پتھر کے سائے میں معصوم اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور پانی کی تلاش میں جبل صفا پہ چڑھی. اطراف میں آسمانوں کی طرف دیکھا، کہیں کوئی پرندے اڑتے دکھائی دیں اور پانی کا نشان ملے اور میں وہاں سے بیٹے کے لیے 2 بوند لے آؤں، لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا. تا حد نظر پھیلا ہوا آسمان ہی آسمان ہے اور پہاڑی پہاڑ نیچے دکھائی دیتے ہیں. پھر مروہ پہ آئیں، درمیان میں نشیبی جگہ تھی، وہاں بیٹے کا من مونا چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا. دوڑ کے گزری اور جا کے صفا پہ گھوم کے دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا. ادھر بھی دیکھ لیا، ادھر بھی دیکھ لیا، لیکن ماں تھی. پھر دوبارہ صفا پہ آئی، صفا پہ دیکھا، کچھ دکھائی نہیں دیا. پھر تڑپ کے مروہ پہ آئیں، وہاں پھر دیکھا، کچھ دکھائی نہیں دیا. پھر صفا پہ آئی، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ. تڑپتی ہوئی ماں کی ممتا، بے قرار دل، ادھر پانی کی پیاس سے تڑپتا ہوا معصوم اسماعیل پتھر کی اوٹ میں. درمیان سے ماں گزرتی ہے تو بھاگ کے گزرتی ہے کہ بیٹے کا من مونا چہرہ بھی نگاہوں کے سامنے رہے. ذرا منظر تو دیکھو کتنا دل آویز ہے. اللہ اکبر، سینوں میں پتے پانی ہو جائیں، پتھر بھی ہو تو پگھل جائے اس زہرہ گداز داستان سے. لیکن اللہ پر توکل اور ماں کی بے قراریاں، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، زبان پہ شکایت نہیں ہے. پھر جب مروہ پہ پہنچتی ہیں، 7 چکر مکمل ہو گئے تو ادھر کیا دیکھا کہ معصوم اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے. ماں کا دل ڈولنے لگا کہ بیٹا آخری لمحوں میں دوڑی کہ بیٹے کو جا کے اپنی چھاتی سے چمٹاؤں، ہو سکتا ہے 2 قطرے دودھ کے اس کی زندگی کی آس بندھا دیں. تو ماں دوڑتی ہوئی آئی، لیکن جب قریب آئی تو منظر بدلا ہوا تھا. معصوم کی ایڑیوں کے رگڑنے سے تازہ چشمہ پھوٹ رہا ہے، پانی ہے کہ بے قابو ہونا چاہ رہا ہے. آگے بڑھی، جلدی جلدی مٹی کی منڈھیری کرتے ہوئے کہا زم زم رک جا رک جا. اللہ اکبر. حاجرہ سلام اللہ علیہا نے حضرت اسماعیل کی محبت اور اپنے رب پر توکل کی انوکھی اور البیلی داستان رقم کی. کہا حاجرہ تو نے بھی حد کر دی، لیکن قیامت تک تیری راہوں کو بھی جلوہ گاہ بنا دیں. یہاں نبی بھی دوڑیں گے، ولی بھی دوڑیں گے، غوث بھی دوڑیں گے، کتب اور ابدال بھی دوڑیں گے، شہنشاہ بھی دوڑیں گے، کج کلا بھی دوڑیں گے. یہ دوڑنا ہم عبادت بنا دیں گے، حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی ان راہوں کی سائی کرتے رہے. عجیب رنگ، عجیب منظر اور عجیب کیف کا عالم. اچھا، یہاں رک کے ایک بات کرنا چاہوں گا، اگر آپ کی توجہ ہو. جہاں حضرت حاجرہ دوڑی اور ان کے مبارک قدم وہاں لگے اور لگ کے ہٹ گئے، عارضی نسبت ہے، مستقل نسبت نہیں ہے. جہاں ان کے قدم لگ کے ہٹ گئے وہ جگہ تو جلوہ گاہ بن گئی، اور جہاں حضور خود جلوہ فرما ہیں وہ گنبد خضرا جلوہ گاہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب یہ پانی جہاں حضرت اسماعیل کے قدم لگے، یہ پانی دنیا کا عظیم ترین پانی ہے، اور پھر اس کا پروٹوکول یہ ہے اس کو کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے. یار یہاں بھی روک کے ایک بات کہہ دوں، حضرت اسماعیل کے قدموں کو چھونے والے پانی کا پروٹوکول ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور حضرت اسماعیل مسجد اقصی میں جس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اس امام کے لیے کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ لیں تو اس میں شرک کہاں سے آ جائے گا؟ تو یہ تکریم ہے، یہ عزت ہے اس پانی کی کہ اس نے حضرت ذبیح اللہ کے قدم چھوئے ہیں. تو یہ سارا حج، اللہ اکبر، ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑتا ہے. یہ بھی آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ فلاں بندے سے پتہ نہیں مجھے ویسے اس سے چڑھا ہے، ویسے اسے نفرت ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، ویسے مجھے اچھا نہیں لگتا. تو یہ کیا فلسفہ ہوا کہ مجھے وہ ویسے اچھا نہیں لگتا؟ تو یہ کوئی معیار ہے؟ تو اپنے آپ کو کیا معاذ اللہ الوہیت کے مقام پہ سمجھتا ہے کہ تیرا اچھا لگنا نہ اچھا لگنا یہ معیار قرار پا جائے؟ تو بغیر کسی شرعی عذر کے، کسی شرعی علت اور وجہ کے کسی سے دشمنی رکھنا، کسی کے لیے بغض اور کینہ رکھنا، تو یہ ہے
शुहन, और ये शरीयत ने मना फरमाया गया। और जो दिल कदूरतों से भरा हुआ है, आज की इस मुबारक रात में उसकी बख्शिश नहीं होगी। ये अल्लाह के महबूब का फरमान है। लिहाजा शुहन हो, हिक्द हो, या बुग़्ज़ हो, या नफ़रत और कीना, ये वो आमाल हैं जो हमारे अपने ऊपर भी बोझ हैं। यानी अगर किसी के लिए सीने में बुग़्ज़ है, घुटन है, तंगी है, तो हम उस आग में खुद भी जलते रहेंगे। वो बोझ हम उठा रहे हैं, वो तो नहीं उठा रहा। हासिद की नेकियां महसूद के नामा आमाल में दर्ज कर दी जाती हैं, और उसकी नेकी फरमाया कि जिस तरह सूखी लकड़ियों को आग खा जाती है, हासिद के अमल को यूं जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। उसके अमल सूखी लकड़ियों की तरह ज़ाया हो जाते हैं। मेहनत की, मुशक्क़त की, लेकिन किसी से हसद किया तो इसके अमल उसके नामा आमाल के अंदर पड़ गए। हज़रत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कोई शख्स आया, उसने कहा कि कुछ लोग मुझसे हसद करते हैं। तो आपने कहा शाला मासूद तर थी मैं, इसका मतलब है कि अल्लाह तेरे और हसद पैदा करे। चूंकि हसद साहिब नेमत से किया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह आपको नेमतों की फरावानी अता करे, और दूसरा हासद के अमल तेरे नामा अमाल के अंदर दर्ज होते रहें। तो कहा यह बद्दुआ नहीं है, ये तेरे लिए दुआ है। और हसद एक ऐसा मर्ज है कि जिसका फिर इलाज नहीं है। हसद करने की बजाय रश करना चाहिए कि अल्लाह ने फलां को ये नेमत दी है, इज्जत दी है, दौलत दी है, शोहरत दी है, सलाहियत दी है, इल्म दिया है, अमल दिया है, तकवा दिया है। मेरे मालिक वो भी तेरा बंदा, तूने उसको अता कर दिया, मैं भी तेरा बंदा, मुझे भी अता कर दे। हसद किसी के नेमत का जवाल चाहना है कि मुझे मिले ना मिले, उसके पल्ले कुछ ना रहे, लेकिन उसके चाहने से नहीं होता। अल्लाह दुनिया का निजाम उसके चाहने से तो नहीं चला रहा, अपनी मर्जी से चला रहा। इसलिए हसद की आग में जलने की बजाय रश की रवश इख्तियार करनी चाहिए। मुझ पे उनका करम है, जलते हो क्यों है हासिदो, तुम भी उनका नाम लो, साकिब रिजा हो जाइए। तो उनका नाम ले करके इज्जत पाई जा सकती है, विकार पाया जा सकता है। वो सन्यासी बाबे तो नुस्खा नहीं बताते, लेकिन मैं नुस्खा बताता हूं। अगर कोई चाहे कि मेरी इज्जत हो, उलमा ने तसरीह के साथ लिखा है, वो हुजूर के हुस्न के कसीदे पढ़े, अल्लाह उसकी इज्जतों में इजाफा फरमा दे। आप अपने बच्चों में बैठ के हुजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न बयान किया करें, आप चंद दिन के बाद देखेंगे कि आपके बच्चों के दिल में आपकी इज्जत और आपकी मोहब्बत पैदा होने लगी है। और फिर जब उसको फैलाएंगे तो ये दूर फैलता चला जाएगा। इसलिए हिक्द हो, हसद हो, बुग़्ज़ हो, कीना हो, नफरत हो, इसको अपने दिल से खुरच देना चाहिए और दिल को पाक और सुथरा रखना चाहिए। लेकिन हमने अपने अंदर न जाने क्या क्या मुसीबतें पाल रखी हैं। हम अपने अंदर को साफ करें। कोई झाड़ू लेके अंदर भी तो आए ना, जाहिर को साफ करते रहते हैं। शीशे उत्ते कट्टा जम्मिया कंधा चाड़ी जाते, मियाँ साहब बोले शीशे उत्ते कट्टा जम्मिया कंधा चाड़ी जाते, जिल्दा नूए सांप के रख दे वर्के फाड़ी जाते। तो हमें अपने अंदर उतरना है, अपने मन की सफाई करनी है। जब हम अपने अंदर को साफ करेंगे तो फिर उस आईने के अंदर हमें अच्छी शक्लें नजर आएंगी, अच्छी सूरतें नजर आएंगी। जब अपने आईने पर एक गर्द जमी होगी तो हमें तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा। इसको जब साफ करेंगे तो फिर आपको सब कुछ अच्छा दिखाई देगा। बाकी अगर आप किसी में खामी देखते हैं, किसी में खराबी देखते हैं, तो हमें हुक्म दिया गया है कि उसकी इस्लाह करें, उसको बेहतर करने की कोशिश करें, उसको संवारने की कोशिश करें। अगर कोई वाकई जिद में है, नहीं मानता, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, उसकी कब्र में आप नहीं जाना। उसका हसद बुग़्ज़ कीना अपने सीने में लेकर के आप बोझ क्यों उठाया हुआ है? अपने आप को हल्का फुल्का कीजिए और आज खुरच के फेंकिए। अगर किसी की नफरत सीने में रखी है, ये सीना किसी की नफरत को संभाल के रखने वाला नहीं है। इस सीने में मोहम्मद अरबी का मदीना होना चाहिए। इतना कीमती दिल है, उसकी नफरत, उसका बुग़्ज़, उसका कीना, क्या हम उनके कीने संभालते रहें? मियाँ वो जाने, उनका काम जाने। हम इस सीने में संभालेंगे तो अबू बकर की मोहब्बत, उमर की मोहब्बत, अली की मोहब्बत, उस्मान गनी की मोहब्बत, हसन हुसैन की मोहब्बत, इसमें मोहब्बतें होंगी, इसमें प्यार होगा। हुजूर के गुलामों की मोहब्बत, हुजूर अलैहिस्सलाम से इश्क करने वालों की मोहब्बत, इसमें बसेगा तो मदीना बसेगा। जब नजर झुकाएंगे तो आईना इतना साफ होगा, देखेंगे तो जमाले गुंबद खजरा दिखाई दे। हमने इसको क्यों मैला कर रखा है? जो चीजें देखने वाली हैं वो भी नहीं हम देख पा रहे। इतना कुछ इस सीने के अंदर छुपाया जा सकता है, लेकिन हमने इसके अंदर क्या क्या रद्दी चीजें छुपा के रखी हैं। तो आज ये अज़म करके उठें कि हम मुशाहिन नहीं रहेंगे, हमारे सीने में किसी का बुग़्ज़ नहीं रहेगा। फरमाया कलिमतान हबीबतान इलर रहमान। तो ये जो सजा कायम हुआ है, तो ये हुजूर की जुबान की फसाहत है, हुजूर की बलागत है, हुजूर की जुबान की सलासत है, हुजूर की जुबान का हुस्न है, हुजूर की जुबान का जमाल है, हुजूर की जुबान की खूबसूरती है। वो बोलें तो फूल झड़ते हैं, वो मुस्कराएं तो फुलझड़ियां फूटती हैं।
وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، اونچائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس لیے یہ سجا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، نشہ نہیں آنے لگتا اس کو پڑھتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پر بھی بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن ان کا وزن میزان پر بہت زیادہ ہے، ثقیل ہے میزان کے اوپر۔ یہ خبر مقدم ہے اور اس کا مبتدائے مؤخر بعد میں آ رہا ہے۔ اور عرب یہ کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کی تشویق پیدا کرنی ہو، شوق پیدا کرنا ہو، تو پھر خبر کو مقدم لاتے ہیں مبتدا سے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شوق پیدا ہو۔ اب آپ کو سننے کے لیے بےتابی ہے نا کہ وہ کون سے کلمے ہیں۔ اب کلمے وہ مبتدا تھے اور یہ جو پہلے ہے یہ خبر ہے، خبر پہلے دے دی، مبتدا بعد میں آ رہا ہے۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو، وہ مبتدا بھی تو بعد میں آیا تھا۔ اگر آپ کی توجہ ہو، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آ گیا، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی تھا، وہ بھی تو مبتدا تھا نا، لیکن آیا سب سے آخر میں، اول آخر دو میں پاسے ہو ملک لوتا۔ تو اس میں بھی حسن ہے۔ تو یہاں خبر کی تقدیم اس لیے ہے کہ جن کلموں کی طرف لوگوں کو لانا ہے اس کا شوق فراں پیدا ہو جائے، آپ کی سماعتیں بچھ جائیں۔ بولو نا کون سے کلمے ہیں جس کے لیے 1 گھنٹے سے تقریر کر رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے عبادت پڑھی ہے، جس کے لیے یہ محفل سجی ہے، شوق فراواں دل میں پیدا ہو گیا۔ بولو نا وہ کلمے کون سے ہیں۔ سر مستی صحبائے بطحا بھی بڑی شے ہے، ذرا صحبائے بطحا کی مستی اور اس کا رنگ اور اس کا آہنگ اور اس کا جمال، پھوٹتا نور، اجالے، روشنیاں، ضیائیں، اس کے دامن سے نکلتی ہوئی شعائیں ذرا ملاحظہ کیجئے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلموں میں اتنی شان رکھ دی کہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو علماء نے کہا کہ کلمے بھی محبوب ہیں اور کلمے بولنے والا بھی محبوب ہے۔ تو حبیبتان اگرچہ یہ صفت ہے کلمتان کی، لیکن جو ان کلموں کا قائل ہوگا، ان کلمات کا تلفظ کرے گا، ان کو بولے گا، تو وہ بھی اللہ کی محبوبیت کے دائرے میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو سوال یہ اٹھا کہ 2 کلموں سے اللہ کی محبوبیت کے دائرے میں آ گئے، کہا وہ رحمان جو ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ رحمان جو ہے، جب رحمان ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا تم نے کیا کیا، وہ دیکھتا اسے پسند آ جائے۔ جو پیا من بھائے وہی سہاگن، جو پیا من بھائے وہی سہاگن۔ کوئی ایک ادا بھی لگ جائے نظر میں تو کہا اس لیے ان کلمات کو اللہ نے محبوب بنا دیا اور کلمات کے قائل محبوب بن گئے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے اور رحمان کو 2 کلموں سے ہی تم پسند آ جاتے۔ اللہ اکبر۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ اب یہ خفیفتان علی اللسان یہ تو آپ ابھی دیکھ لیں گے، بس تھوڑے لمحے باقی رہ گئے، لیکن حبیبتان الی الرحمن یہ نظارہ کچھ تم دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہو، کچھ آخرت میں بھی دیکھ، یہ نظارے دونوں جہانوں میں ہیں۔ کیونکہ اس کے پڑھنے سے، تلاوت سے تمہیں محسوس ہوگا کوئی ہم سے پیار کرتا ہے، کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے محبت کی نظر سے، آپ کو یہ محسوس ہونے لگے گا۔ یعنی حبیبتان الی الرحمن کے جلوے ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، خفیفتان علی اللسان کے جلوے آپ کو ادھر ہی دکھائی دیں گے، اور ثقیلتان فی المیزان اس کے جلوے آپ کو ادھر ہی جا کے دکھائی دیں گے، پھر پتہ چلے گا وزن کتنا ہے ان کا۔ اب وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔